نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا، ذکر کی مجلس کے اندر ہم کو جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا ذکر، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں عرش پر، جو بندہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ جل شانہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ ذکر الہی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ اگر آدمی زندگی بھر کا کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی ایک بار اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جاتا ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی دھل جاتا ہے، کفر و شرک بھی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے ایک بار کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بار بار کلمہ پڑھے گا تو اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، کتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ملے گی، رحمت ملے گی، اللہ کی عنایت ہوگی اس کے اوپر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو کچرا بھرا ہوا ہے، کوڑا کباڑا بھرا ہوا ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو دل کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے کوئی کمرہ ہے، بند ہے وہ بہت دنوں سے، اب جب آپ نے اس کو کھولا تو اس کے اندر کوڑا کباڑا بہت بھرا ہوا ہے۔ اب جب جھاڑو لگائیں گے تو دھول اڑے گی اور وہ سب کوڑا کباڑا باہر نکلے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے دل کے اندر جھاڑو لگائی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وسوسہ آئے ذکر کرتے وقت تو اس کی طرف توجہ نہ دیں، وسوسے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا ذکر کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جب آپ جھاڑو لگائیں گے دھول تو اڑے گی اور کچرا جو ہے وہاں پر اندر پڑا ہوا ہے، کوڑا کباڑا، وہ سب نکلے گا اور اس کو باہر پھینکنا ہے، اور یہ ہوگا لا الہ الا اللہ سے۔ تو لا الہ الا اللہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملانا چاہیے، تو اس کے ذریعے وہ جمالی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ سنا کر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، مگر اس کا خاص طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہم بتاتے ہیں ذکر کرتے وقت کہ ہر 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ ملا لیا جائے تو وہ جمالی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اگر چلتے پھرتے ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو اس کی وجہ سے ان پر جلالی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اور بہت سارے کام سیکھ کر کرتے ہیں، ایسے ہی ذکر بھی سیکھ کر کرنا چاہیے۔ اپنا ایک شیخ بنائیں اور ان کی نگرانی میں ذکر کریں، ان سے پوچھ کر کریں کس طریقے سے کیا جائے، تاکہ ہم اس ذکر کے فائدے محسوس کریں، فائدے حاصل ہو ہم کو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح سے لفظ اللہ، اللہ کے 99 نام ہے، اور جس نام کا بھی ذکر کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
اس کو اسم ذات کہتے ہیں اور یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ لفظ اللہ سے اگر ذکر کیا جائے تو گویا کہ آپ نے رحمان کا بھی ذکر کیا، رحیم کا بھی ذکر کیا، مالک کا بھی ذکر کیا، قادر کا بھی ذکر کیا، یعنی جتنے صفاتی نام ہیں گویا آپ نے سب کا ذکر کیا۔ اگر آپ نے لفظ اللہ کا ذکر کیا تو صرف رحمان کا ذکر کریں گے تو رحمت حاصل ہوگی، صرف غفار کا ذکر کریں گے مغفرت ہوگی۔ اسی طرح سے جو اور نام ہیں اللہ جل شانہ کے، اس کے اندر خاص جو صفت ہے وہ صفت سے فائدہ ملے گا آپ کو، لیکن لفظ اللہ کا ذکر کرنے سے ان تمام صفات کو بھی گویا کہ آپ نے ذکر کر لیا۔ لفظ اللہ کا ذکر کیا تو ان تمام صفتوں کا بھی ذکر ہو گیا، تو ان تمام صفتوں کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا جو اللہ کے صفاتی نام۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ جب انسان لفظ اللہ سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف۔ تو لفظ اللہ یہ ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، اللہ اللہ کہنے والے جب تک زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی برائیاں دور ہوتی رہیں گی، گمراہیاں دور ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمت آتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت آتی رہے گی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھیں گے، دنیا کو بچائے رکھیں گے جب تک یہ ذکر الہی ہوتا رہے گا۔ تو ذکر کی مجلس ایسی چیز ہے کہ جب تک ذکر کی مجلس ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا تو اللہ کی رحمت آتی رہے گی، دنیا باقی رہے گی۔ جب ذکر کرنے والے نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ تو لفظ اللہ کا ذکر جو ہے یہ آدمی اتنا کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری توجہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے، اور انسان کے دل میں، دماغ میں، اعضاء اور جوارح میں رچ بس جائے اللہ کا نام۔ ایسا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں مگر تھوڑا سا، ذرا سا نام لیتے ہیں اللہ کا، زیادہ نہیں لیتے، تھوڑی سی دیر ذکر کیا بس ہو گیا۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صرف 100 بار ذکر کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، 1000 بار ذکر کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، مگر جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ 12 تسبیحات یہ آخری ڈگری نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، الف با تا سا ہے یہ تو۔ اس لیے جو حضرات تقریباً 5-6 مہینے تک یہ تسبیحات کی پابندی کر لیں وہ آگے سبق بڑھائیں، پھر اپنا پوچھیں کہ اب اس سے آگے ہمیں اور کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ ان کا سبق آگے بڑھے۔ پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ چڑھتے چڑھتے ایک دن آدمی چھت پر پہنچ جاتا ہے۔ شروع میں چاہے کہ نیچے ہی زمین پر کھڑے ہو کر چھت پر اپنا پاؤں رکھ دے تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس لائن میں بھی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس پڑھتے پڑھتے آدمی وکیل بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے
کہ اس نے ہم کو یہ مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ یہاں پر آنا ہمارا ایسا ہے جیسے موبائل چارج پر لگاتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے موبائل چارج پر لگاتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس آدمی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کس کو کیا روحانی طاقت حاصل ہے، کس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت زیادہ آ رہی ہے۔ سب اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر اور سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے روحانی اعتبار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر کی مجلس کوئی نئی چیز نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور باقاعدہ مسلم شریف میں مجلس ذکر کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح سے اور بعد میں بھی ہوتی رہیں، اور اولیاء کرام نے خاص طور سے ان مجلسوں کو فروغ دیا۔ ذکر کی مجلس ہونا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر وہ سارے کام ہو رہے ہیں دین کے، اور ہونا بھی چاہیے اور اچھی بات ہے، ہوتے رہیں، لیکن اخلاص جو حاصل ہوتا ہے وہ ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہیں پر دین کا کام ہو رہا تھا، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب اللہ کا ذکر کریں گے۔ اسی لیے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی پرانے زمانے کے اندر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، آج بھی دنیا کے اندر روپے میں 54 دوسرے 3 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور روپے میں 12 آنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے حنفی حضرات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اتنے بڑے امام، ہزاروں مسائل انہوں نے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمائے، تو اتنے بڑے امام ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہیں رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اتنے بڑے علم کا پہاڑ ہیں، لیکن وہ یہ فرماتے کہ میں 2 سال جا کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، اگر ان کے پاس نہیں رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح سے جتنے بھی اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، حافظ بنے، عالم بنے، پھر اس کے بعد میں اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور پھر ان سے استفادہ کیا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں اب تبلیغ کرو، اب تعلیم دو، اب جا کر کے لوگوں کی خدمت کرو، دین سکھاؤ، پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، علم حاصل کریں، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا نور حاصل کریں۔ یہ ذکر کرنے سے اللہ کا نور آتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اتقوا من فراست المومن، ایمان والے کی فراست سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، تو انسان کے اندر جب ذکر کرتے کرتے اللہ کا نور آ جاتا ہے، پھر اس کی عقل روشن ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر ایک اور آنکھ ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ۔ تو اس لیے فراست جو حاصل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور ملنے کی وجہ سے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ تو ذکر جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے جسمانی زندگی باقی رکھنے کے لیے، پانی پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سے روحانی زندگی کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر جو ہے سب سے آسان ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا اور ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی مجلس میں آتے رہیں اور گھر پر بھی ایک وقت مقرر کر کے ذکر کرتے رہیں۔ ایک وقت مقرر کر لیں، صبح کا، شام کا، جو بھی فرصت کا وقت ہو، اور اس وقت بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ 24 گھنٹے میں سے کم 24 منٹ ہمیں سے نکال لیں کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کوئی اور خیالات کو نہ آنے دیں۔ لیکن اگر خیال آئے بھی تو اس کی وجہ سے ہم کو ذکر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی ذکر چھوڑ دے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور چور کہاں جاتا ہے؟ جہاں پر کہ مال ملتا ہے۔ تو جس انسان کو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ پرانے بزرگان دین یہ فرماتے تھے کہ زبان پر تو تمہارے اللہ کا نام ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو یہ اس طرح تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن موجودہ زمانے کے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ زبان پر اگر اللہ کا نام ہے، دل میں گائے گدھے کا خیال بھی آ رہا ہے، تب بھی ذکر کرنا مت چھوڑو، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خیالات ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ کا ہی نام رہ جائے گا دل میں بھی اور زبان پر بھی، تو انشاءاللہ تعالی پھر اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آدمی شروع میں جب ذکر کرتا ہے تو وسوسے بھی آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ذکر جاری رکھیں، کرتے رہیں۔ ذکر کرتے کرتے یہ بات ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اس کو خاص کیفیات حاصل ہونے لگیں گی، جو کیفیات اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ ذکر